هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ اس سلسلے میں ان آیات مبارکہ پر بات کی جاتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے مختلف احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 کا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روح گرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی تشریح میں اور تفسیر میں ہم کن نکات پر گفتگو کریں گے۔ آئیے ایک فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 کے تحت زیر بحث لائے جانے والے اہم نکات۔ مذکورہ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ اہل کتاب کے باطل طرز عمل پر قرآن کریم کی تنبیہات۔ ایک معاشرے میں عدل اور انصاف کے مقابل میں کیا رکاوٹیں آتی ہیں؟ عدل و انصاف ہمیں کہاں کہاں کرنا ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے عدل و انصاف پر کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں؟ پہلا ہمارا موضوع ہے اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین نے دو مختلف روایات بیان کی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام یہودیوں کے ہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کس دین پر ہیں؟ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دین ابراہیمی پر۔ کہنے لگے وہ تو یہودی تھے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تورات لے کر آؤ، اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ یہودی تھے یا نہیں تھے۔ تو انہوں نے توریت لانے سے انکار کر دیا۔ انہیں پتہ تھا ہم جب توریت لے کر آ جائیں گے تو حقانیت اور حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ ایک اور تفسیر یا ایک اور شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ یہودیوں میں سے کسی مالدار قبیلے کے شخص نے زنا کیا اور توریت میں جو زنا کی سزا تھی وہ رجم کرنا تھی، یعنی سنسار کرنا تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ یہودیوں کے پاس جا کر یہ فیصلہ نہیں کروایا اور وہ یہ سمجھے کہ جناب اس کی بچت کا کوئی پہلو نکالتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ لوگ نبی اکرم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ شاید یہاں سے کوئی آسان فیصلہ ہو جائے۔ تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ توریت لے کر آؤ اور توریت پڑھو، تو اس حصے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ جس حصے میں رجم اور سنسار کا حکم بیان کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی عالم کا ہاتھ وہاں سے ہٹاتے ہیں
تو پھر وہ حکم پڑھا جاتا ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام نے بھی اسی طرح کا حکم بیان فرمایا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس طرز عمل کے مقابل میں نازل ہوئی کہ جو اہل کتاب کا طرز عمل تھا کہ وہ حق بات کو چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور قرآن پاک نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ جنہیں کتاب سے حصہ دیا گیا، علم دیا گیا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یدعون الی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اس سے فیصلہ کیا جائے، اس کی روشنی میں انصاف قائم کیا جائے۔ یتولی فریق منہم، تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ کھڑے نہیں رہتے، یعنی ذاتی مفاد، من پسند چیزوں پر بات کرنا اور من پسند جو ہے وہ فیصلہ چاہنا ان لوگوں کی منشا اور مرضی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آئیے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا موضوع یہ ہے کہ اہل کتاب، ان کا تذکرہ جو ہے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ یہ جو اہل کتاب ہیں، ان کی روش قرآن پاک نے کیا بیان فرمائی ہے؟ ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف مقامات پر، اور سورہ آل عمران میں تو خاص کر کثیر مقامات پر اہل کتاب کے احوال کا بیان کیا گیا ہے۔ اہل کتاب کے متعدد اوصاف قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمائے، یعنی اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنا، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، من پسند فیصلے چاہنا، اور دعویٰ کچھ کرنا اور حقیقت کا کچھ اور ہونا۔ لیکن ایک وصف بڑا ہی اہم ہے جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط کرتے ہو، وتکتمون الحق، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تمہیں پتہ ہے۔ یعنی حق اور باطل میں خلط پیدا کرنا، حق کو باطل قرار دینا، باطل کو حق قرار دینا، یا حق جاننے کے باوجود سے چھپانا، یہ اہل کتاب کا ایک بنیادی وتیرہ رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس وتیرے کو جا بجا بیان فرمایا۔ آج ہم نے انتخاب کیا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 کا، لیکن آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر بھی اہل کتاب کے اسی یعنی کچھ طرز عمل کا بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، انبیاء کو جنہوں نے شہید کیا بغیر کسی حق کے، ناحق انبیاء کو شہید کیا، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور یہ لوگ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، یأمرون بالقسط من الناس، جو لوگ انصاف کا حکم دیتے ہیں، عدل کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، انہیں بھی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی آپ خبر پہنچائیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد کر دیے گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی جزا نہیں دی جائے گی اور آخرت میں بھی جزا نہیں دی جائے گی، وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر، یعنی آیت نمبر 23 سے پہلے جو دو آیات ہیں سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 21 اور 22، ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے طرز عمل کو، ان کی روش کو، ان کے طریقے کو بیان کیا ہے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ آج ہم مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید جس مضمون طریقے کو بیان کر کے ان کی مذمت بیان کرتا ہے، ان کے برے اوصاف بیان کرتا ہے، کیا وہ برے اوصاف ہمارے درمیان تو نہیں پائے جا رہے؟ غور کرنا چاہیے۔ کیا ہماری کیفیت تو آج یہ نہیں ہے کہ ہم حق اور باطل کے درمیان خلط کر دیتے ہوں، مکس کر دیتے ہوں، جان بوجھ کر جو حق کو چھپاتے ہوں یا باطل کا بلا وجہ دفاع کرتے ہوں؟ آج سوشل میڈیا کے دور پر، یعنی سوشل میڈیا کا جو دور ہے، یہ نئے رجحانات پیدا کر رہا ہے،
नए अफकार को पैदा कर रहा है, नए तर्ज अमल और नए उसलूब को जन्म दे रहा है। आज हम देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ जो है वो धड़ों से वाबस्ता होते हैं। सोशल मीडिया की सरगर्मियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा सियासी सरगर्मियों से वाबस्ता होता है। कोई ए पार्टी से वाबस्ता है, कोई बी पार्टी से वाबस्ता है, कोई सी पार्टी से वाबस्ता है। हम ये देखते हैं बहुत सारे जगहों पर कि बाद औकात एक चीज़ सही होती है लेकिन सामने वाला उसकी मुखालफत इसलिए कर रहा होता है कि जनाब वो इसकी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। यानी हकीकत का सामना हम नहीं कर रहे। आज के सोशल मीडिया के दौर के अंदर हमने हकीकत को मफादात के पुष्ट में डाल दिया है और हक और बातिल जो है उसको देखने के, उसको पहचानने के हमने जुदागाना मेयारात कायम कर लिए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं और ये झूठ है, इल्ज़ामात है, किरदार कुशी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज हमारे दरमियान आ चुकी हैं जो इंतहाई मज़मूम सिफ़ात हैं। बात हो रही है इंसाफ करने की, इंसाफ के तकाज़ों की, इंसाफ को कायम करने की। तो ये जानना ज़रूरी है कि एक माशरे के अंदर अदल व इंसाफ जब नहीं होता उसकी वजूहात क्या होती हैं। क्या ऐसी वजूहात होती हैं कि अदल व इंसाफ के दरमियान रुकावटें आ जाती हैं, दीवारें हाइल हो जाती हैं और अदल व इंसाफ का जो गला है वो घोंट दिया जाता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। जब माशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता तो जुल्म बढ़ता है लामुहाला। इंसाफ का जो मुकाबिल है वो जुल्म है कि जब किसी का हक दबा लिया जाए, उसे इंसाफ ना मिले, तो बिलाशुबा जो जुल्म उसके साथ हुआ उस जुल्म की मज़ीद तायद होती है, मज़ीद वो जुल्म परवान चढ़ता है। देखा देखी माशरे के अंदर जो जालिम लोग हैं उनकी कसरत शुरू हो जाती है। तो इंसाफ क्यों नहीं होता, क्या रुकावटें होती हैं इंसाफ के मुकाबले में? आइए कुछ चीज़ें मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि शायद ये आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे कि जो जिनका ताल्लुक़ इंसाफ से है, इंसाफ कायम करने से है, या उन लोगों तक पहुँचे जो वकला हैं। हमारे यहाँ जो है वकालत एक बहुत ही वाइड मुअज़्ज़ज़ पेशा समझा जाता है और एक जनाब जो वकील किसी भी अच्छी पोस्ट पर आ जाए, यूनियन में आ जाए, यूनियन का सदर बन जाए, सेक्रेटरी बन जाए, तो गाड़ियों पर जो है हम देखते हैं कि बाकायदा प्लेट लगी होती है, जनाब वकीलों की फ़लाँ यूनियन का फ़लाँ ओहदेदार है। और वकील इंसाफ के नाम पर बहुत सारी आवाज़ें उठा रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है ऐसा कि वकीलों ने ये मुहिम चलाई हो कि हमारे वकला में से वो वकील जो जुल्म के दिफा के लिए लड़ते हैं, जो जुल्म को परवान चढ़ाने के लिए लड़ते हैं, जो इंसाफ के लिए रुकावट बनते हैं, जो झूठी शहादतें लेकर आते हैं, जो झूठे डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं, जो माशरे के अंदर इंसाफ का गला घोंट रहे हैं, क्या कहीं देखा गया ऐसा कि ऐसे वकीलों की तरबियत का एहतमाम किया गया हो, ऐसे सेमिनार किए गए हों कि जनाब ये इस तरह के जो वकला हैं, इस तरह के वकला राह रास्त पर आएँ, ये जुल्म का साथ ना दें? क्या ऐसी तहरीक चलती हुई आपने देखी कि जनाब जो वकला हैं वो इस मौजू पर तहरीक चला रहे हों? हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें मफादात की भेंट चढ़ जाती हैं और बहुत सारी खराबियों को हम दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन उन खराबियों को हम दुरुस्त नहीं कर रहे होते। ये एक लम्हे फ़िक्रिया है। तो बात ये हो रही थी कि इंसाफ के मुकाबिल में क्या रुकावटें हायल होती हैं। एक जो बहुत ही बड़ी रुकावट है वो है असबियत और ज़ाती मफादात की रुकावट। हर शख्स ये चाहता है कि मैं जब जुर्म करूं, मुझसे कोई जुर्म हो जाए, मुझे कोई सज़ा ना मिले, और दूसरा कोई जुर्म करे सबसे पहले सज़ा मिले उसे। तो जनाब अगर मेरे घर में से किसी ने जुर्म किया है, मेरे दोस्तों में से किसी ने जुर्म किया है, मेरे साथियों में से किसी ने जुर्म किया है, तो इंसाफ तो सबके लिए बराबर होना चाहिए था। तो ये जो एक सोच है कि ज़ाती असबियत की सोच है कि ये मेरा है, ये मेरी पार्टी का है, ये मेरे ख़ानदान का है, ये मेरे कबीले का है, ये मेरे शहर का है, इसको बचाया जाए, ये जो एक फ़िक्र है भाई उसको उस वक्त आप बचाएं अगर वो बेकसूर है तो। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जनाब ये मेरा पेटी भाई है, ये मेरा हम पेशा है, ये मेरा घराई है, मेरे गांव का है, तो इस नारे को लेकर जब मुजरिम को बचाने के लिए लोग निकल पड़ते हैं तो फिर इंसाफ का गला घोंट दिया जाता है। ज़ाती मफादात को जब सामने रख के लोग इंसाफ और अदम इंसाफ की बात करते हैं तो फिर इंसाफ नहीं मिला करता। एक
جو بڑی رکاوٹ ہے انصاف کرنے کے لیے، انصاف معاشرے میں پایا جائے اس کے لیے، وہ ہے رشوت۔ جو لوگ انصاف کر رہے ہوتے ہیں، جن کا ذمہ ہوتا ہے انصاف کرنا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں کوئی بھی جب جرم ہوتا ہے تو تھانے تحصیلوں سے بات شروع ہوتی ہے، اور جناب غلط رپورٹیں بنانا، رشوت لے کے غلط اپنا جائزہ بنانا، غلط سروے بنانا، غلط رپورٹ پیش کرنا، اور پھر بات آ جاتی ہے جج پر، بات آ جاتی ہے گواہوں پر، تو پھر پیسے لے کر مالی مفادات کے لالچ میں لوگ انصاف کا گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز ہے ظلم، کہ جب معاشرے کے اندر بربریت آ جاتی ہے اور ظلم اچھا لگنے لگ جاتا ہے، ظلم یعنی ظلم سے تو لوگ کانپ جایا کرتے ہیں۔ ظلم اتنی کبھی اور اتنی خراب چیز ہے کہ ایک سلیم الطبع آدمی کبھی بھی ظلم معاشرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے بچے کے ساتھ ظلم ہو، ہمارے کسی خاندان کے فرد کے ساتھ ظلم ہو، تو پھر ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم ظلم کرنے جا رہے ہیں، جو مجرم نہیں ہے اسے مجرم قرار دینے جا رہے ہیں، جس نے کچھ قصور نہیں کیا اسے ہم مار پیٹ رہے ہیں، جس نے کچھ قصور نہیں کیا اسے ہم جان سے مار رہے ہیں، ہم کسی کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، ہم کسی کے گھر پر قبضہ کر رہے ہیں، ہم ایک ڈاکو کو پناہ دے رہے ہیں، باوجود یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ظلم کرتا ہے، یہ لوگوں کا ناحق مال چھینتا ہے، لوگوں کی آسوں اور امیدوں پر یہ ڈاکہ زنی کرتا ہے، جو جہیز کے لیے مال و اسباب جمع کیا ہوتا ہے وہ تک جا کے یہ لوٹ لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ڈاکوؤں کو پناہ دے رہے ہوتے ہیں، ڈاکوؤں کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ظلم ہمارے دل کے اندر پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم جب ظلم کو برا نہیں سمجھتے، جب دل سخت ہو جاتے ہیں، تو پھر انصاف کا گلا تو گھوٹا جائے گا، انصاف کی کمی تو ایسے معاشرے میں لا محالہ پیدا ہوگی۔ ایک جو بڑا سبب ہے وہ جھوٹی گواہیاں ہیں۔ آج جو ہے وہ کرائے پر گواہ آرام سے مل جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جھوٹی گواہیاں پیش کی جاتی ہیں۔ جب پولیس والے جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے نہیں پکڑ پاتے، اور مجرم کے خلاف جو شہادتیں وہ جمع نہیں کر پاتے، تو بعض اوقات جھوٹی چیزیں رکھ کر بھی کیس بنائے جاتے ہیں کہ جناب ہم سروے پہ تھے اور ہمیں یہ چیز ملی اس سے، اور یہ مجرم ہم نے یوں پکڑا، حالانکہ حقیقت ایسے نہیں ہوتی۔ تو جھوٹے گواہ بہت سارے مواقع پر پیش کیے جاتے ہیں۔ صرف پولیس والے ایسا نہیں کرتے، بلکہ مدعی حضرات کی کوشش ہوتی ہے اس بندے کو پھنسانا ہے، اس نے قصور چھوٹا کیا ہوتا ہے اور اس پر الزامات بڑے 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 لگاتے ہیں۔ کوئی بلیڈ سے کاٹ کر آ جاتا ہے کہ جناب اس نے مجھ پر چھری سے حملہ کر دیا ہے، کوئی اس پر کیا الزام لگا دیتا ہے، کوئی کیا الزام لگا دیتا ہے، اور پتہ ہوتا ہے کہ سزا نہیں ہونی، تب بھی اتنا ضرور ذہن میں ہوتا ہے چلو 4-6 سال رگڑا تو جائے گا۔ تو یہ کیا روش ہے ہماری؟ جب معاشرے کے اندر ایسی روش پائی جائے گی تو پھر انصاف کا تو گلا گھوٹا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور جو بری چیز ہوتی ہے، انصاف کے درمیان جو رکاوٹ بنتی ہے، وہ منفی لوبنگ ہوتی ہے۔ آج کل صورتحال یہ ہوتی ہے کہ من پسند فیصلے کروانے کے لیے ایک لوبنگ کی جاتی ہے۔ وہ لوبنگ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو سکتی ہے، وہ لوبنگ میڈیا کے ذریعے ہو سکتی ہے، وہ لوبنگ جلسے جلوس کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ بہت سارے جگہوں پر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک موقف غلط ہے، لیکن اس غلط موقف کو پروان چڑھایا جاتا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب یہی حقیقت ہے، تاکہ وہ تاثر ان لوگوں تک پہنچے جو انصاف جنہوں نے کرنا ہے، اور وہ غلط جو پروپیگنڈا ہے اس کا شکار ہوں۔ تو یہ بھی ایک ہمارے ہاں ہو رہا ہوتا ہے کہ انصاف کے ہونے کے لیے اس طریقے سے بھی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ ایک بڑا سبب ہمارے ہاں غلط نظام کا ہے، یعنی لوگ بیچارے سالہ سال گزر جاتے ہیں، لوگ انتقال کر جاتے ہیں، نظام ایسا ہے کہ جناب لوگوں کو انصاف ہی نہیں مل رہا ہوتا۔ جا کر دیکھیے جیلوں کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، قیدیاں منتیں سماجتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پیشے لگوا دو۔ یعنی نظام کے اندر اتنی خامیاں ہیں کہ اگر ایک بے قصور آدمی بھی اس پر دعویٰ کر دیا گیا ہے، اس پر کوئی الزام لگا دیا گیا ہے، اسے بے قصور ثابت کرنے کے لیے سالہ سال گزر جاتے ہیں، پوری جوانی ختم ہو جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، تب جا کے
وہ ثابت کر پاتا ہے کہ جناب میں بے قصور تھا، اور پھر اسے باعزت بری کیا جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا وقت، اس کی جوانی، اس کا وہ زندگی کا حصہ جس میں انسان ذریعہ معاش کے ذریعے اب اوپر آتا ہے، اس کے بال بچے ہوتے ہیں، اس کی ایک لائف بنتی ہے، لیکن غلط نظام کی وجہ سے اور بعض اوقات غلط قوانین کی وجہ سے انصاف کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر انصاف جب نہیں ہوتا تو کس طرح کا طرز عمل ہو رہا ہوتا ہے، اور کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انصاف کے مقابل میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں۔ اب ایسے معاملات کے اندر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میں نہیں کرتا، کوئی اور کرتا ہوگا، کوئی اور ایسا کرتا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات خود ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہم کسی ایسے موقع پر مبتلا ہو جائیں تو ہمارا کیا طرز عمل ہوگا؟ کہ ہم یہی چاہیں گے ہمارے ساتھ الگ سلوک کیا جائے، ہمارے ساتھ الگ معیار اپنایا جائے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ الگ سلوک اپنایا جائے۔ تو بعض اوقات ہم خود یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم انصاف، ہمارے جو انصاف کا تقاضا ہے اس کو ہم کراس کر کر چلے جائیں۔ تو فرد ہی سے معاشرہ بنتا ہے۔ اپنے ذہن بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش اور ابتلا سے بچائے، اور کوئی سا موقع آتا ہے تو ہم انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اگر ہم موضوع کی طرف چلتے ہیں، بات ہو رہی ہے عدل اور انصاف کی، تو دیکھیے عدل اور انصاف جو ہے یہ کہاں ہوتا ہے، کہاں پایا جاتا ہے، کہاں کرنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کم از کم 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث نے تاکید بیان کی ہے۔ پہلا جو موقع ہے وہ ہے نظام انصاف دینا معاشرے کو نظام انصاف دینا، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، لوگوں کی عزتوں کو تحفظ کرنا، لوگوں کے اموال کا تحفظ کرنا، اور لوگوں کے جو املاک ہیں ان کا تحفظ کرنا، من حیث المجموع ایک معاشرے کے اندر ظلم کا خاتمہ کرنا اور عدل کو قائم کرنا، یہ انصاف کا ایک ایریا ہے، انصاف کا ایک مقام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے کام لو۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے بھیجے جانے اور کتابوں کے نازل کیے جانے کا مقصد انصاف قائم کرنا قرار دیا، یعنی معاشرے میں لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا۔ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کورٹ کچہریوں میں معاملات چل رہے ہوتے ہیں، یہ معاشرتی معاملات ہیں۔ کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہوتا ہے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا گیا ہوتا ہے، کسی کا مال چرا لیا گیا ہوتا ہے، کسی کے مال پر قبضہ کر لیا گیا ہوتا ہے، کہیں جو ہے وہ بیوی دعوے دار ہوتی ہے کہ اس کے شوہر نے یہ معاملات کیے ہیں۔ تو یہ انصاف کا ایک جو موقع ہے وہ ہے معاشرتی انصاف، معاشرے کے اندر عدل قائم کرنا، انصاف قائم کرنا، حقوق جو ہے وہ سب کے پورے ہوں اور کسی کے ساتھ ناحق معاملہ نہ ہو۔ ایک اور جو بات ہے وہ جو ہمیں قرآن پاک سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بات کہنے میں انصاف کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب کچھ کہو تو عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کے متعلق کوئی بات کہہ رہے ہو۔ تو ایک مفتی جو ہے وہ اگر مسئلہ بتائے گا اس پر یہ لازم ہے کہ وہ انصاف سے کام لے۔ ایک جج اگر فیصلہ سنائے گا اس پر یہ لازم ہے کہ وہ انصاف سے کام لے۔ ایک گواہ اگر گواہی دے گا تو اس پر یہ لازم ہے کہ انصاف سے کام لے۔ تو زبان کے ذریعے جب بھی کوئی ایسی بات کہی جاتی ہے جو ناانصافی پر مشتمل ہو سکتی ہے، وہاں احتیاط کرنی ہوگی۔ اور انصاف کا ایک دائرہ یہ ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو کہ جس سے ظلم پرورش پائے، جس سے کسی کا حق مارا جائے، جس سے کسی کو حق وصول کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو، ایسی بات ہم نہیں کہیں گے۔ تو ایک موقع ہے کہ ایسی بات کہنا کہ جس سے انصاف قائم ہوتا ہو، یہ انصاف کا دوسرا درجہ ہے۔ ایک اور درجہ یہ ہے کہ اہل خانہ کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لینا۔
قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا انتا عدلو بین النساء کہ جو اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل و انصاف ہوگا۔ ہمارے ہاں بہت سارے قبائل ہیں، بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں دوسری شادی کا رجحان عام سی بات ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دوسری شادیاں کی ہوتی ہیں، یعنی بیک وقت ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں۔ تو انہیں سیکھنا چاہیے ایسے موقع پر شریعت کے کیا احکام ہیں، ان کے ساتھ انصاف کس طرح ہوگا، ان کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ یعنی ایک موٹا سا اصول یہ ہوتا ہے کہ شوہر پہ یہ لازم ہوتا ہے اگر اس نے مثال کے طور پر ایک دن مقرر کیا یا ایک ہفتہ مقرر کیا ہے کہ ہفتے سے اتوار اگر یہ ایک زوجہ کے پاس رہے گا، اب اس پر یہ لازم ہوگا کہ اتنے ہی دن پھر یہ دوسرے کے لیے مقرر کرے کہ یہ وہاں رہے گا۔ یہ ایک موٹا سا ایک اصول بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے امور، ایسے امور جو قابل لحاظ ہیں، قابل احتیاط ہیں، جن کی پاسداری کرنا ایسے افراد کے لیے ضروری ہوگا کہ جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کے درمیان انصاف کرنا یہ بہت اہم امر ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک باغ دیا ہے اور میری بیوی یہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت تمہارے اس فیصلے پر راضی ہوں گی جب نبی اکرم علیہ السلام اس معاملے میں گواہ بن جائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا دیگر اولاد کو بھی اسی طرح باغ دیا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں گناہ کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا۔ دیکھیے، تحفہ دینا ہو تو یہ ضروری ہے کہ تمام اولاد میں برابر کا تحفہ دیا جائے۔ اتنی رعایت دی گئی ہے کہ بیٹے کو 2 حصے دے دیں اور بیٹی کو 1 حصہ دے دیں۔ مثال کے طور پر 2 بیٹے ہیں، ہر ایک کو کچھ والد زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، وراثت ہوتی مرنے کے بعد۔ زندگی میں جو والد دے گا یا والدہ دے گی وہ تحفہ کہلائے گا، وہ گفٹ کہلائے گا۔ تو اگر کوئی والد چاہتا ہے کہ جی میں 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہیں، ان کو کچھ دے دوں، بیٹے کو 1 لاکھ روپے دے دیتا ہے اور بیٹی کو 50,000 روپے دے دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ یعنی ایک بیٹے کو جتنا دیا ہے اس کا نصف اگر بیٹی کو دیا تو یہ انصاف کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن نصف سے کم نہیں دے سکتا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین اس بات کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے کہ وہ کسی ایک اولاد کو زیادہ جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں اور اس پر زیادہ عنایات کی بارش کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات خصوصی حالات ہو سکتے ہیں اور ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جن کی بنا پر ایسا کرنا پڑ جائے، لیکن عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ عام حالات میں یہی حکم ہے کہ والد جو ہے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرے اور تحائف دینے کے اندر اس طریقے سے امتیازات نہ بڑھتے۔ ہاں، ایک ہوتا ہے قلبی محبت۔ قلبی محبت میں اگر کسی ایک بچے کی طرف زیادہ میلان ہے تو اس پر گرفت نہیں ہے، اور یہی معاملہ ازواج میں ہے کہ اگر کسی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور قلبی طور پر کسی ایک کی طرف زیادہ رجحان ہے تو اس پر گرفت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ عملی طور پر ایسے اقدامات نہ کرے کہ جس سے ناانصافی ہوتی ہو۔ اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا موضوع ہمارا بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ بات ہو رہی ہے عدل کی اور انصاف کی۔ آج جس آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا، اس میں اشارتاً ایک عدل کا موضوع تھا اور اشارتاً ایک انصاف کی بات تھی، اور اہل کتاب کا ایک طرز عمل بتایا گیا تھا کہ ان لوگوں کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ انصاف سے کام نہیں لیتے، مفادات کو سامنے رکھ کے، اپنی عصبیت کو سامنے رکھ کے، اپنے خاندان کو سامنے رکھ کے، اپنا پن سامنے رکھ کے فیصلہ چاہتے ہیں، اور یہ اسلوب، یہ روش، یہ طرز عمل قرآن کریم فرقان حمید اس کی مذمت بیان کرتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں 1 درجن سے زیادہ ایسی آیات ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے انصاف قائم کرنے، انصاف سے کام لینے، انصاف برتنے، ناانصافی نہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو کچھ آیات ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے کہاں کہاں کیا کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت یہ حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں وہ اس کے حوالے کر دو،
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب فیصلہ کرنا ہو تو عدل سے کام لو۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے ان حکمتا، ارشاد فرمایا گیا اگر آپ فیصلہ فرمائیں فاحکم بینہم بالقسط، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ بہت ساری آیات ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، احسان سے کام لینے کا، وایتاء ذی القربیٰ، اور ذی القربیٰ کے حقوق ادا کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور منع فرماتا ہے فحش چیزوں سے، منکرات سے، برے کاموں سے۔ تو انصاف کا حکم یہاں بھی بیان کیا گیا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو۔ تولنے میں بھی انصاف ہے، صحیح نہ تولنا یہ بھی بے انصافی ہے۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن کو نہ گھٹاؤ۔ اور بہت ساری ایسی آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے انصاف کرنے کی تاکید بیان کی ہے، اور بلا شبہ اسلامی تعلیمات کا یہ حسن ہے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر معاشرت کے متعلق جتنے احکامات بیان کیے گئے ہیں اتنے احکامات تو عبادات کے متعلق بیان نہیں کیے گئے۔ اللہ رب العزت ہمارے حقوق کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے، ہمارے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے ایک نظام عطا فرمایا، قرآن و سنت کی صورت میں وہ نظام موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کو سیکھیں، فالو کریں۔ بات یہ ہوتی ہے آج ہم سنتے ہیں اخبارات کے ذریعے اور مختلف ذرائع کے ذریعے کہ جناب فلاں جگہ فیصلہ ہوا اور جرگہ بیٹھا، پنچایت بیٹھی اور یوں فیصلہ کر دیا، اور پتہ چلتا ہے کہ جناب ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ایسا فیصلہ ہوا ہے۔ بات کیا ہے؟ ان لوگوں نے کبھی اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی، کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ فیصلہ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ ہمارا فیصلہ بھی حق اور انصاف کے مطابق ہونا چاہیے۔ حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جب بھی کوئی فیصلہ قرآن و سنت کے مخالف ہوگا وہ انصاف پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ انصاف وہی ہے جو اللہ نے بیان فرمایا، انصاف وہی ہے جو اللہ عز و جل کے رسول نے بیان فرمایا۔ تو بہت ساری جگہوں پر پنچایت، جرگے اور جو ہے وہ برادری کی کمیٹیاں نہ جانے کیا کیا فیصلے کر رہی ہوتی ہیں، اور کس کس طریقے سے جو ہے فیصلوں کے نام پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جہالت کی وجہ سے، دین نہ جاننے کی وجہ سے، دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے۔ مولوی کا نام آتے تو ہم چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو مولانا کے قریب لگیں گے، عالم دین سے دوستی کریں گے، علم دین کی محبت پیدا ہوگی، دین سیکھنے کو ملے گا۔ دین ہم نے کہاں سیکھا ہے؟ قرآن مجید فقان حمید کی آیات ہوں، احادیث طیبہ ہوں، علم فقہ ہو اور دیگر علوم دینیہ ہوں، ہم کہاں اس سے واقف ہیں؟ درزی ہی کپڑا سیے گا، ڈاکٹر ہی دوا لکھے گا، انجینئر ہی پل بنائے گا، اور پائلٹ ہی جہاز اڑائے گا۔ ایک مسلمہ اصول ہے۔ تو یہ بھی ایک مسلمہ اصول ہے کہ ایک عالم دین ہی ہماری اخلاقی، روحانی اور دینی تربیت کرے گا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس تربیت پر پیش کریں، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ رب العالمین ہمیں یہ مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم دین سیکھیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے جاتے رہیں، مدنی قافلوں میں شرکت کرتے رہیں، دعوت اسلامی سے مربوط رہیں۔ علم دین کا ایک یوں سمجھیے کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ آپ کو ملتا رہے گا، اور علم دین سے جڑے رہیں۔ دین جہالت دور کرتا ہے، علم اندھیروں کو دور کر کے روشنی لے کر آتا ہے۔ یہ جو ظلم اور بربریت کا نظام ہے اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے۔ اور کون سی جہالت؟ دینی جہالت۔ ہم دین سے ناواقف ہیں، ہم حق اور باطل کی پہچان نہیں کر پاتے۔ اسی بنیاد پر بسا اوقات ہمارا موقف غلط ہوتا ہے، بسا اوقات ہماری رائے غلط ہوتی ہے، بسا اوقات ہمارا فیصلہ غلط ہوتا ہے، بسا اوقات ہمارا اوپینین غلط ہوتا ہے۔ ہر شخص درست اوپینین نہیں کر سکتا۔ بات ہوتی ہے علم کی، اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کچھ نہ جانتے ہوں علم والوں سے سیکھیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
قرآن کے احکام